اور لینڈ فیلوشپ کی طرف سے اور کے جی چرچ کی طرف سے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. آپ کی بھی سلامتی ہو. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج یہ شام بخشی کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی حضوری میں بیٹھ کر چند منٹوں کے لیے، چند لمحات کے لیے اس کی حضوری میں ہم پرستش کریں، اس کی حضوری میں ہم بیٹھیں، اس کی حضوری سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلام شیئر کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کلام شیئر کریں کیونکہ کبھی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر روز سیکھتا ہے. تو ہمارے درمیان میں کافی پرانے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان سے ہم ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. آمین. اس بات پہ متفق ہے کہ ہم ہر روز سیکھتے ہیں. یس. میرے عزیزو، ابھی ہم نے گایا ہے کہ وہ میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا. چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ بتائیں. کبھی نہیں چھوڑتا. میرے عزیزو، وہ اس نے اپنے بیٹے کو کلوری کے مقام پر صرف کچھ لمحات کے لیے چھوڑا تھا، کیونکہ میرے عزیزو اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو ہم پھنسے رہتے. وہ چھوڑا نہ جاتا تو ہم پھنسے رہتے، کیونکہ وہ گناہ کی دلدل میں جو باپ آدم کے وقت سے ہم پھنسے ہوئے تھے. تو میرے عزیزو، اس گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ موت. اس کی گناہ کی مزدوری موت تھی، اور صرف یسوع کا لہو اس گناہ میں سے ہمیں نکال سکتا تھا. آمین. اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دے کر ہمیں چھڑا لیا، ہمیں بچا لیا، ہمیں اس دلدل میں سے اس نے نکال لیا تاکہ ہم بحال کیے جائیں. میرے عزیزو، اس بات کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، اس لہو کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو کہ کروس پر میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا. کیونکہ اس لہو کو جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو اس لہو کے وسیلہ سے بیماریاں جاتی ہیں، دشمن بھاگتا ہے، اور شیطان اس لہو کے وسیلہ سے کامتا جاتا ہے. ہیلیلویا. ہندرا مندرا شکر. اس قربانی کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو میرا یہ آج کا ٹاپک نہیں تھا، لیکن میں بھی کسی کی ضرورت ہو تو خداوند نے یہ الفاظ جو ہیں ان کو اس نے میرے ذریعے سے آپ تک پہنچایا. آمین. متفق ہے؟ آواز نہیں آئی. جی. تو میرے عزیزو، ہم کچھ حوالہ جات دیکھیں گے پاک کلام میں سے. مرکز کی انجیل، اس کا 5 باب، اس کی 25 آیت سے لے کے 34 آیت تک. اس میں بڑا مشہور ایک واقعہ ہے امان کے تعلق سے. کس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے؟ ایمان کے تعلق سے. میرے عزیزو، پاک کلام میں لکھا ہے جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا معجزہ. جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا معجزہ. تو ہم اپنے ایمان کو جتنا بھی بڑھائیں گے اتنا ہی وہ ہمارے اندر خدا یسوع مسیح کا روح، پاک روح جو ہے وہ ہمیں وہ اس طاقت بخشے گا. کیونکہ اس طاقت، اس پاور کے وسیلہ سے، کیونکہ وہ پاور ہے. میرے عزیزو دیکھیں، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاور ہوتی ہے. یہ پاور آ رہی ہے نا، یہ واٹر الیکٹرک سپلائی آ رہی ہے، اس کے پیچھے پاور ہے. ڈیم وہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. پاور. تو ہماری پاور کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. وہ ہماری پاور ہے. وہ ہمارا جب کرنٹ چھوڑتا ہے تو ہم میں پاور آتی ہے. تو اس پاور کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں، ہم بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، ہم کامیابی ہوتے ہیں، ہم بحال ہوتے ہیں. ہیلیلویا. تو آئیں ہم کلام میں سے کچھ حوالہ جات دیکھیں. مرکز کی انجیل دوبارہ بول دیتا ہوں، اس کا 5 باب اور اس کی 25 آیت. پھر ایک عورت
جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا، بلکہ اور زیادہ بیمار ہو گئی تھی. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف یہ ایمان کی بات ہوگی، وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو کیا کروں گی؟ اچھی ہو جاؤں گی. ہے جی ایمان، دیکھیں اس کا ایمان ہے یہ کہ میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. تو میرے عزیزو اس نے کیا کیا؟ اس کی پوشاک کو چھوا. فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا. فی الفور اسی وقت اس کا خون بہنا بند ہو گیا. دیکھیں یہ پاور ہے، کیونکہ جب اس نے اس کی پلو کو چھوا، اس کی پوشاک کو چھوا، تو وہ اس میں کیا آئی؟ پاور، قوت آئی. میرے عزیزو قوت آئی. اس قوت کے وسیلہ سے اس نے کیا کیا؟ اس نے شفا پائی. اس قوت کے وسیلہ سے جو اس نے خداوند یسوع مسیح سے حاصل کی، اور پھر اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. اسی وقت اس کو محسوس ہو گیا، اسی وقت اس نے فی الفور شفا پائی، اور اس نے اپنے بدن میں محسوس کر لیا کہ اس نے شفا پائی ہے، کیونکہ ایک دم اس نے شفا پائی، ایک دم پاور آئی اس میں. پھر یسوع کو بھی پتا چلا. یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے. ادھر اس کو پتا چل گیا کہ میں نے فی الفور شفا پائی، اور ادھر یسوع کو پتا لگ گیا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے. کیونکہ قوت وہ پاور کا منبع ہے، قوت کا منبع ہے. اگر اس میں سے کچھ ہیل ڈول ہوئی ہے، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوئی ہے، ادھر ٹرانسفر ہوئی ہے، ادھر ٹرانسفر ہوئی ہے، ادھر ٹرانسفر ہوئی ہے، تو اس کو بھی فی الفور اس کو پتا چل گیا کہ مجھ میں سے قوت نکلی. اور یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، اس بھیڑ میں سے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک کو چھوا ہے؟ کس نے میری پوشاک کو چھوا ہے؟ دیکھیں اس نے صرف پوشاک، اس کے بدن کو نہیں ہاتھ لگایا، صرف پوشاک کو چھوا ہے تو قوت کا پتہ چل گیا. میرے عزیزوں کو، دلوں اور گردوں کو جاننے والا کیا ہے؟ خداوند ہے. آمین. اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے. استاد آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی بھیڑ ہے. ادھر دھکے پہ دھکا ایسے لگا رہے ہیں لوگ. انہوں نے کہا نہیں، مجھ میں سے کسی نے مجھے چھوا ہے، اور مجھ میں سے کیا نکلا ہے؟ قوت نکلی ہے، اور کسی کو شفا ہو گئی ہے. میرے عزیزو اس کو پتا لگ چکا تھا کہ اس میں سے قوت نکلی ہے. اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کیا دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی، چاروں طرف، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا، تاکہ جس نے یہ کام کیا ہے اسے دیکھے.
جس نے یہ کام کیا ہے اسے دیکھے. ہاللیلویا. اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال جتنا بھی پیچھے اس کے ساتھ ہوا، جتنا بھی اس کے ساتھ اس نے طبیبوں کو دکھایا، اس نے طرح طرح کے ڈاکٹروں کو دکھایا، اس نے سارا پیسہ خرچ کر دیا، اس نے میرے عزیزوں سب کچھ اپنا بہا دیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے میں شفا پا جاؤں کیونکہ اس کی فرسٹ پریفرنس یہی تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے میرا کچھ نہ رہے، کوئی میرے پاس پیسے نہ رہے، میں صرف میں کیا کروں، چنگی ہو جاؤں، شفا پا جاؤں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے پھر یسوع کا حال دریافت کیا تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور گر پڑی اور سارا حال سچ اس سے کہہ دیا. اس نے اس سے کہا، کس نے؟ یسوع نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے، کیونکہ اس کا مان تھا کہ میں اس کا پلو چھوؤں گی، میں اس کا پلو چھوؤں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. یہ اس کا مان تھا میرے عزیزو. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے اوپر ہاتھ رکھے گا، میرے اوپر ایسے کر کے مطلب سایہ ڈالے گا یا کچھ کرے گا یا میرے کو جینے کو نکالے گا. اس نے کہا کہ صرف میں اس کا پلو چھو لوں گی تو میں کیا کروں گی، شفا پا جاؤں گی. یسوع نے اس سے کہا، بیٹی جا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے شفا ملی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامتی سے جا، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ. یہ دعا دی یسوع مسیح نے، دعا دی، شفا بھی دی اور کیا دیا، اور دعا بھی دی کہ اے بیٹی تو اس بیماری سے بچی رہ. میرے عزیزوں جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم اس پر اپنا توکل کر لیتے ہیں تو وہ یقیناً میرے عزیزوں ہماری مدد کو آ جاتا ہے. چاہے ہم وقتی طور پہ کسی مصیبت پہ پھنس جاتے ہیں لیکن وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. ہاللیلویا. وہ وفادار خداوند ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں میرے عزیزو. ہاللیلویا. اس کا شکر ادا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کی وفاداری کا شکر ادا کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا.